بات کرتے ہیں آج صنائع کی۔ صنائع یہ لفظ صنعت کی جمع ہے۔ صنائع، صنعت کیا ہے؟ کلام میں الفاظ کو ایک خاص انداز سے برتا جاتا ہے۔ کلام، شاعری میں، کلام میں الفاظ کو ایک خاص انداز سے برتا جاتا ہے، یعنی استعمال کیا جاتا ہے، جس سے حسن اور خوبی پیدا ہو جاتے ہیں۔ شاعری میں جس سے کیا ہوتا ہے؟ حسن اور خوبی پیدا ہو جاتے ہیں، بیوٹی، اور جو ہے اس کے اندر ایک قسم کا کمال پیدا ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صنعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صنعت کہتے ہیں۔ رائٹ۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، یعنی الفاظ کو جو ہے ایک خاص طریقے سے برتا جانا، ایک خاص انداز سے برتا جانا، جس سے اس کے اندر جو ہے کلام کے اندر، شاعری کے اندر، شعر کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے، اور جو ہے اس کے اندر ایک قسم کی کمال خوبی پیدا ہو جائے، تو اسے ہم کہیں گے صنعت۔ اور اس کی کئی قسمیں ہیں، جو ہمارے سلیبس کے اندر ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اوکے، نمبر 1، پہلی صنعت ہم جو ہے مراعات النظیر ہے۔ مراعات النظیر دیکھیے، مراعات النظیر اسے کہتے ہیں جب کوئی ایک شعر ہوتا ہے تو شعر میں جو ہے دو باہم مناسبت رکھنے والے الفاظ کا استعمال۔ شعر میں، جی، شعر میں باہم مناسبت رکھنے والے الفاظ، باہم مناسبت رکھنے والے الفاظ کا استعمال، الفاظ کا استعمال کیا کہلاتا ہے؟ مراعات النظیر کہلاتا ہے۔ مثال دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ باہم مناسبت کا مطلب ہے ایک دوسرے سے نسبت رکھنا یا ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے الفاظ کو استعمال کرنا۔ دیکھیے یہاں پر یا الہی جب زبانیں، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، باہر آئیں پیاس سے، یعنی قیامت کا منظر ہے۔ ساقیے، ساقیے کوثر، ساقیے کوثر شہ جود و سخا کا ساتھ ہو۔ اس شعر کے اندر دیکھیے شاعر جو ہے ایک منظر کو پیش کر رہا ہے، قیامت کا منظر، جب جو ہے زبانیں پیاس کے مارے جو ہے باہر آ جائیں گی، تو ایسی صورت میں جو ہے یا اللہ دعا کر رہا ہے اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ جو ہے اس وقت ساقی کوثر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ساقی کوثر آپ کا لقب ہے، اور شہ جود و سخا یعنی بہت زیادہ سخاوت کرنے والے، سخاوت کرنے والوں کے بادشاہ ہیں آپ، تو ان کا ساتھ ہمیں ہونا چاہیے، ان کا ساتھ دے یا اللہ ہمیں، یعنی ان کے ساتھ ہمیں رکھ، ہمارا معاملہ قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو۔ تو یہاں پر جو ہے دیکھیے پیاس کا لفظ ہے، اور زبانوں کا باہر آنا یہ باہم مناسبت رکھتا ہے، پیاس سے کسی تعلق ہے زبان کا۔ اسی طرح دیکھیے ساقی کوثر جو ہے، یہ کوثر ایک نہر کا نام ہے، جہاں پر جو ہے پانی ہوتا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے دست مبارک سے جو ہے سب کی پیاس بجھائیں گے، اور وہ پانی اس طرح ہوگا جسے جو ہے ایک بار پی لیا جائے تو جو ہے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس طرح سے جو ہے
پیاس کا تعلق زبان سے ہے، زبان کا تعلق جو ہے یہاں پر آب کوثر سے ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے الفاظ کا ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، ایک دوسرے سے نسبت رکھنا، باہم مناسبت رکھنا، یہ مراعات النظیر کہلاتا ہے۔ جی، مراعات النظیر۔ ایک اور مثال لے لیجیے آپ، یہ اشک کہاں جائیں گے دامن مجھے دے دے۔ جی، یہ اشک کہاں جائیں گے دامن مجھے دے دے، اے باد بہاری میرا گلشن مجھے دے دے۔ یہ دیکھیے، یہ اشک کا تعلق، اشک کا مطلب ہے آنسو، آنسو کا تعلق کس سے ہے؟ دامن سے ہے۔ دیکھیے دامن کس لیے ہے؟ اشک جب آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں تو ہم اپنے دامن سے ہی پوچھ لیتے ہیں، تو اشک کا تعلق جو ہے دامن سے ہے، یہ نسبت ہے۔ اسی طرح باد بہاری یعنی بہار کی ہوا، باد کا مطلب ہے ہوا، اے باد بہاری میرا گلشن مجھے دے دے۔ بہار اور ہوا کا تعلق جو ہے گلشن سے ہے، یعنی باغ سے ہے۔ گلشن کا مطلب چمن ہے، باغ ہے پھولوں کا۔ تو اس طرح سے جو ہے الفاظ کا تعلق جب ایک دوسرے سے ہوتا ہے اور ویسے الفاظ شعر کے اندر لائے جاتے ہیں تو اس سے جو ہے شعر کے اندر ایک قسم کی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح الفاظ کا استعمال کرنا یہ صنعت مراعات النظیر کہلاتا ہے، صنعت مراعات النظیر۔ اوکے۔ اور ایک شعر بھی آپ دیکھیے، نہ راستہ ہے نہ منزل، نہ ہم سفر کوئی، نہ راستہ ہے نہ منزل نہ ہم سفر کوئی، یہ کس مقام پہ آ کر حیات ٹھہری ہے۔ دیکھیے یہاں پر راستہ، منزل، ہم سفر، یہ سب جو ہے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور مقام کا تعلق جو ہے یہ سب جو ہے ایک دوسرے سے متعلق الفاظ ہیں، ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طور تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کو جو ہے مراعات النظیر کہتے ہیں، اس طرح کی صنعت کو۔ اوکے، رائٹ۔ دوسری صنعت، صنعت تجنیس جو ہے کیا ہے؟ صنعت تجنیس۔ صنعت تجنیس، کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن کا املا ایک ہو مگر معنی الگ الگ ہو۔ کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جن کے معنی املا ایک ہو، جن کا املا ایک ہو معنی الگ، اسے ہم صنعت تجنیس کہیں گے۔ دیکھیے ایک ہے مار تیرے ہاتھ میں ہے اس کو مار، مار تیرے ہاتھ میں ہے اس کو مار۔ مار اور مار دونوں کا املا ایک ہے، ایک مار کے معنی ہیں سانپ کے، اور ایک مار کے معنی ہیں یہ فعل مارنا۔ املا ایک ہے دونوں کا، ہجے ایک ہیں، لیکن معنی الگ الگ ہیں، معنی الگ الگ ہیں، اس لیے جو ہے اس طرح کی صنعت کیا کہلاتی ہے؟ صنعت تجنیس کہلاتی ہے۔ اوکے، اور ایک مثال لے لیجیے آپ، یہ بھی، بازو میں نہ تو میرے گرہ باندھ، بازو میں نہ تو میرے گرہ باندھ، سمجھاؤں جو پند اسے گرہ باندھ۔ اب دیکھیے ایک لفظ یہاں پر گرہ گرہ ہے، دونوں کے ہی جو ایک ہیں لیکن معنی الگ الگ ہیں۔ بازو میں نہ تو میرے گرہ باندھ، یعنی یہ جو ہے
پرندہ مرغ اور صیاد کی نظم جو ہے وہ اس نظم سے ایک شعر ہے. پرندہ جو ہے شکاری سے کہہ رہا ہے کہ میرے پروں کے اندر، میرے بازوؤں کے اندر جو ہے تو گرہ مت باندھ، یعنی گانٹھ ڈالنا. جی، گانٹھ ڈالنے کا نام کیا ہے؟ گرہ لگانا، یعنی باندھنا. اور جو ہے یہ گرہ ہے، سمجھاؤ جو پند اسے گرہ باندھ. وہ پند کیا کہتے ہیں؟ نصیحت کو کہتے ہیں. نصیحت کو کہتے ہیں. پند جو کہتے ہیں وہ نصیحت کو کہتے ہیں. نصیحت کو گرہ باندھنا، یہ نصیحت کو سمجھنا. رائٹ. پند کو گرہ باندھنا، یہاں پر پند کو گرہ باندھنا جو ہے یہ سمجھنا، یاد رکھنا. اوکے، رائٹ. اسی طرح یہ بھی دیکھیے، یہ بھی نہ پوچھا کبھی صیاد نے، یہ بھی نہ پوچھا کبھی صیاد نے، کون رہا کون رہا ہو گیا. کون رہا کون رہا ہو گیا. دیکھیے یہاں پر رہا ہے اور یہاں پر رہا ہے، تو یہاں پر زیر کے فرق سے کیا ہو گیا ہے؟ معنوں میں فرق آ گئے ہیں، لیکن املا تو وہی ہے. کون رہا کون رہا ہو گیا. رہا کے معنی رہنا، رہا کے معنی آزاد ہونا. تو اس طرح سے ایک ہی املے کے الفاظ استعمال کرنا جن کے معنی الگ الگ ہوں، ان کو کیا کہیں گے؟ صنعت تجنیس کہیں گے. اوکے، رائٹ. نیکسٹ صنعت دیکھتے ہیں، وہ ہے صنعت تضاد. جی، صنعت تضاد. صنعت تضاد کہتے ہیں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو معنوں میں ایک دوسرے کی ضد ہوں، جو معنوں میں ایک دوسرے کی ضد ہوں. جی، یعنی ازداد کا استعمال، ازداد کا استعمال. دیکھیے ایک شعر، آتا ہو تو ہاتھ سے نہ دیجیے، آتا ہو تو ہاتھ سے نہ دیجیے، جاتا ہو تو اس کا غم نہ کیجیے. جی، آتا ہو جاتا ہو، یہ دونوں الفاظ کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو آتا ہو تو ہاتھ سے نہ دیجیے، آنا اور جانا یہاں پر جو ہے دو متضاد الفاظ ہیں، اس لیے اس قسم کی صنعت تضاد کہلاتی ہے. اوکے. بولا جب اس نے باندھے بازو، بولا جب اس نے باندھے بازو، کھلتا نہیں کس طمع پہ ہے تو. دیکھیں یہاں پر باندھنا اور کھلنا، یہ دو الفاظ جو ہے ایک دوسرے کی ضد ہیں. اس طرح سے متضاد الفاظ کا استعمال کیا کہلاتا ہے؟ صنعت تضاد کہلاتا ہے. اسی طرح صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہ بھی لے لیجئے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. یہاں پر صبح اور شام کا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہے، تو یہ صنعت تضاد ہے. اوکے، رائٹ. اس کے بعد صنعت ایہام. صنعت ایہام ہے. صنعت ایہام، صنعت ایہام وہ ہے جس میں الفاظ کا اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے جس کے دو معنی ہوں. جی، الفاظ کا استعمال اس طرح سے کیا جاتا ہے الفاظ کے دو معنی ہوتے ہیں، اور سمجھنے والا، جب شعر کہا جاتا ہے تو سمجھنے والا قریب کے معنی سمجھتا ہے.
کون سے معنی سمجھتا ہے؟ قریب کے معنی سمجھتا ہے، لیکن شاعر کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بعید کے معنی ہوتے ہیں۔ شاعر کا مقصد جو ہوتا ہے وہ بعید کے معنی یعنی دور کے معنی مراد ہوتے ہیں۔ یعنی دو الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں، الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے زو معنی ہوتے ہیں، ڈبل میننگ ہوتی ہے۔ سمجھنے والا قریب کے معنی سمجھتا ہے، لیکن کہنے والا جو ہے وہ بعید کے معنوں کو یعنی دور کے معنوں کو نظر میں رکھ کر شعر کہا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے ایک شعر، خاص طور سے یہی شعر بار بار ریپیٹ ہو کر آتا ہے۔ آنکھیں دکھلاتی تھیں تماشا ارباب نظر کو پتلیوں کا، آنکھیں دکھلاتی تھیں تماشا ارباب نظر کو پتلیوں کا۔ دیکھیے لفظ پتلی، یہاں پر دیکھیے لفظ پتلی کے دو معنی ہیں، ایک آنکھ کی پتلی ہے اور ایک پتلی ہے کٹ پتلی۔ کٹ پتلی سمجھتے ہیں نا آپ؟ وہ جو ان سے جو ہے دھاگے باندھ کر، رسیاں ڈوریاں باندھ کر جو ہے اس طرح سے انگلیوں سے نچا رہے ہوتے ہیں، کٹ پتلی۔ آپ کٹ پتلی کا کھیل دیکھ سکتے ہیں، وہ پپرٹی شو جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر کٹ پتلیاں ہوتی ہیں۔ تو پتلی کا مطلب جو ہے یہاں آنکھ کی پتلی بھی ہو سکتی ہے، کٹ پتلی ہو سکتی ہے۔ لفظ تماشا آنے کی وجہ سے سمجھنے والا یہ سمجھے گا کہ پتلیوں کا تماشا کن کا ہوتا ہے، وہ کٹ پتلی کا تماشا ہوتا ہے، کٹ پتلی کا تماشا ہوتا ہے۔ تو سمجھنے والا یہ قریب کے معنی سمجھے گا کہ آنکھیں جو ہے کٹ پتلی کا تماشا دیکھ رہی ہیں، کٹ پتلی کا تماشا دیکھ رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر شاعر کا جو مقصد ہے وہ کٹ پتلی کا تماشا نہیں بلکہ آنکھ کی پتلی کا تماشا مراد ہے، یہ شاعر کا مراد ہے، یہ بعید کے معنی ہے، یہ دور کے معنی ہے۔ یہ یہاں پر تھوڑا غور کرنے کے بعد جو ہے سامعین یا سننے والا وہاں پر پہنچ سکتا ہے یہ معنوں تک، لیکن بہت جلد اس کی پہنچ کہاں ہوتی ہے، وہ قریب کے معنوں تک ہوتی ہے۔ آنکھیں دکھلاتی تھی تماشا ارباب نظر کو پتلیوں کا، یعنی نظر والوں کو ہی جو ہے اپنی آنکھوں کی پتلیوں کا تماشا دکھاتی تھیں، ان کی نظروں نے جو ہے اس طرح کے تماشے کیے ہیں۔ تو سمجھنے والا جو ہے یہاں پر ان کی نظروں تک نہیں جائے گا بلکہ کٹ پتلی کا تماشا سمجھے گا، لیکن شاعر کا مقصد یہ ہے کہ اس کے محبوب کی آنکھیں جو ہے اچھے اچھے ارباب نظر کو جو ہے تماشا بنا کر رکھ دیے ہیں۔ یہ ہے رائٹ۔ تو صنعت، ایک اور صنعت ہے مبالغہ، صنعت مبالغہ ایک ہے۔ مبالغہ کہتے ہیں کسی کی تعریف بڑھا چڑھا کر کرنے کو مبالغہ آرائی کہتے ہیں۔ کسی کی تعریف میں بڑے چڑھے الفاظ کہنے کو کیا کہتے ہیں، مبالغہ۔ اسی طرح سے کسی کی تذلیل کو بھی، کسی کی تعریف یا تذلیل کو، یعنی تعریف کا اپوزٹ لفظ ہے تذلیل، کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، یہ مبالغہ ہے۔ یعنی کسی کی تعریف میں بہت زیادہ تعریف کے الفاظ، توصیفی الفاظ استعمال کرنا مبالغہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک شعر ہے، تارے آنکھیں جھپک رہے تھے، تارے آنکھیں جھپک رہے تھے، تاروں کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں اور آنکھوں میں جھپک بھی، واہ۔ تھا بام پہ کون جلوگر رات، تھا بام پہ کون جلوگر رات۔ یہ دیکھیے تو یہاں پر اس شعر کا مقصد سمجھیے آپ، جو ہے رات کا منظر ہے، آسمان پر تارے ہیں اور چھت پر کوئی ہے، کوئی ہے، کون کا لفظ جو ہے یہ ہمیں نہیں بتاتا کہ کون ہے، بہرحال کوئی ہے وہاں پر چھت کے اوپر، بام کہتے ہیں چھت کو۔ تو چھت پر گھر کی چھت پر جو ہے کوئی ہے اور آسمان پر تارے ہیں، تارے چمک رہے ہیں، اور تاروں کے چمکنے کو شاعر جو ہے یہاں آنکھوں کے جھپکنے سے اشارہ دیا ہے۔ تو تارے جو ہے اس چھت پر جو ہے جو شخص ہے اس سے دیکھ کر جو ہے رات کے منظر میں
حیرت سے تعجب سے جو ہے آنکھیں جھپک رہے ہیں کہ یہ کون آ گیا ہے چھت پر، ہم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، ہم سے بھی زیادہ نرالا ہے، ہم سے بھی زیادہ جو ہے اس کی چمک ہے۔ اس طرح جو ہے حیرت سے تارے جو ہے اس شخص کو آنکھیں جھپکتے ہوئے تک رہے ہیں، تو اس میں جو ہے مبالغہ آرائی نظر آتی ہے، تو یہ جو ہے صنعت مبالغہ کہلاتا ہے، رائٹ۔ اسی طرح اس شعر میں دیکھیے کہ شاعر نے کس طرح سے مبالغہ ادا کی ہے۔ چمکے جو تیغ قہر کسی روز جنگ میں، چمکے جو تیغ قہر کسی روز جنگ میں، ٹھہرے نہ سایہ خوف کے مارے بدن کے پاس۔ دیکھیے شاعر جو ہے کسی بہادر کی بہادری سے متعلق شعر کہہ رہا ہے اس کی تعریف میں کہ تیغ قہر جو کہتے ہیں، یہ تیغ کہتے ہیں تلوار کو، جب وہ جنگ کے میدان میں تلوار لے کر اترتا ہے کسی روز، تو اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ ٹہرے نہ سایہ خوف کے مارے بدن کے پاس۔ دشمن تو کیا، دشمن کا سایہ بھی جو ہے خوف کے مارے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جا رہا ہے۔ تو اس سے جب مطلب آپ سمجھتے ہیں تو اس کے اندر تعریف نظر آتی ہے۔ چمکے جو تیغ قہر کسی روز جنگ میں، ٹھہرے نہ سایہ خوف کے مارے بدن کے پاس، کہ تلوار یہ کس کی تلوار ہے، یہ کون شخص ہے جو جنگ میں آتا ہے تو میدان جنگ میں دشمن تو کیا، دشمن کا سایہ بھی جو ہے خوف کے مارے اس کے بدن سے جدا ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے ڈر کر۔ تو یہ جو ہے تعریف میں کیے گئے الفاظ ہیں، اسے ہم مبالغہ کہتے ہیں۔ اوکے، رائٹ۔ نیکسٹ ایک اور صنعت ہے حسن تعلیل۔ حسن تعلیل، تعلیل کہتے ہیں وجوہات بتانے کو، جی، علل بتانا، علل کی جمع جو ہے علل بتانے کو کہتے ہیں، علت کی جمع علل، یعنی وجوہات بتانے کو جو ہے تعلیل کہتے ہیں۔ وجوہات بتلانا یعنی ریزنز بتانا، اسے جو ہے تعلیل کہتے ہیں۔ اور حسن جو ہے یہ خوبصورت، یعنی ایسے خوبصورت وجوہات بتانا جو لوگ جو ہے کبھی اس کے تعلق سے سوچے بھی نہ ہو، تو اسے جو ہے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ دیکھیے شعر کے اندر کس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ شعر میں کسی ایسی بات کو وجہ قرار دینا، کسی ایسی بات کو وجہ قرار دینا جو حقیقت میں یا اصل میں اس کی وجہ نہ ہو، یعنی وجہ نہ ہو حقیقت میں، پھر بھی جو ہے اس کی وجہ قرار دینا، اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ شعر دیکھیے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ اس شعر کے اندر دیکھیے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ تو اس شعر کے اندر دیکھیے کہ فرات ایک دریا کا نام ہے جہاں پر کربلا کا واقعہ ہوا تھا، تو کربلا کے واقعے سے متعلق مرثیے کا ایک شعر ہے یہ۔ تو اس میں جو ہے سپاہ خدا جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خاندان ہے۔ تو سپاہ خدا جب 3 دن 3 رات جو چل کر جو ہے پھر کسی میدان میں پہنچتے ہیں، تو وہ میدان کربلا کا میدان ہوتا ہے، تو سمجھ جاتے ہیں کہ جو ہے یہاں پر جو ہے جنگ ہونے والی ہے، یہاں پر شہادت کا جو منصب ہے وہ ملنے والا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ رک جاتے ہیں، اور 3 دن 3 رات کے جو پیاسے
اللہ کے سپاہی تھے، وہ سپاہی جو ہے جب پیاس کے مارے تڑپ رہے تھے تو دشمن جو ہے یزید کی فوج آگے جو ہے پانی بھی روک لیتی ہے، فرات دریا جو ہے درمیان میں پڑتا تھا، تو وہ فرات کے دریا پر جو ہے یزیدی فوج قابض ہو جاتی ہے، قبضہ جما لیتی ہے، اور وہ ننھے ننھے بچوں تک جو ہے پانی کے لیے ترسایا جاتا ہے اور حلق میں جو ہے تیر چلائے جاتے ہیں۔ تو اس کیفیت کو، اس دردناک منظر کو جو ہے پیش کرتے ہوئے یہاں پر شاعر دیکھیے، جب یہ پیاسی سپاہ خدا پیاسی تھی 3 رات کی، تو یہ جو موجیں تھیں دریا کی، فرات دریا کی، اس دریا کی موجیں جو ہے اپنی بے بسی، اپنی لاچاری کا احساس کرتے ہوئے، احساس کا اظہار کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس تو پانی بہت ہے دریا کے اندر، اے کاش کہ ہم جو ہے ان خدا کے سپاہیوں کو جو ہے پانی پلا سکتے، ہمارے بس کے اندر یہ ہوتا، لیکن یہ یزیدی فوج جو ہے یہ روکی ہوئی ہے، اور جو ہے ہم جو ہے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو اپنی بے بسی کا اظہار کرنے کے لیے جو ہے وہ موجیں دریا سے نکلتی ہیں اور ساحل پر آ کر جو ہے اپنا سر جو ہے اس طرح سے پٹک پٹک کر واپس ہو رہی ہیں کہ ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ظلم و ستم کیا ہو رہا ہے، اس درد کا اظہار کر رہی ہیں۔ تو دیکھیے شاعر نے کس خوبصورت انداز سے جو ہے ساحل سے آ کر موجوں کا سر پٹکنا جو ہے اسے وجہ قرار دیا ہے، اس کی وجہ قرار دیا ہے سپاہ خدا کا 3 رات سے پیاسا ہونا۔ 3 رات سے جو ہے وہ جو پیاسے تھے، اس وجہ سے جو ہے ساحل پر موجیں فرات ندی کی آتی تھیں اور سر پٹک کر جاتی تھیں، یہ ریزن بتایا ہے۔ ایکچولی حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں تو ندیوں کے اندر یا تالابوں کے اندر یا پھر جو ہے سمندروں کے اندر موجوں کا اٹھنا، ساحل تک پہنچنا، پھر واپس لوٹ جانا ایک قدرتی عمل ہے، یہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ چلتا آیا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا، یہ نظام ہے قدرت کا، یہ چلتا آیا ہے۔ لیکن شاعر نے جو ہے اس وجہ کو جو ہے یہاں پر کسی اور چیز سے جوڑ دیا ہے کہ حقیقت میں جو ہے سپاہ خدا کے پیاسے ہونے سے ہی وہ موجیں وہاں پر نہیں آ رہی تھیں، بلکہ ان کا کامن تھا، روزانہ کا معمول تھا۔ لیکن شاعر جو ہے اپنے شعر کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، کلام میں جو ہے حسن و خوبی پیدا کرنے کے لیے اس نے کیا کیا ہے، ایسی چیز کو وجہ قرار دی ہے جو اصل میں جو ہے اس کی وجہ نہیں ہے، اصل میں جو ہے اس کی وجہ نہیں ہے۔ حقیقت میں سپاہ خدا کا پیاسا ہونا جو ہے یہ وجہ نہیں ہے، حقیقت میں وجہ جو ہے موجوں کا بننا اور ساحل تک پہنچنا یہ کوئی اور وجہ ہے، زمین اور چاند کی کشش ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے حقیقت میں جو وجہ نہ ہو اسے جو ہے شاعر وجہ قرار دے، اس کو کہتے ہیں حسن تعلیل، یعنی خوبصورت وجوہات بتانے کو۔ ٹھیک ہے، رائٹ۔ اسی طرح تجاہل عارفانہ بھی ہمارے پاس ایک ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تجاہل عارفانہ، تجاہل عارفانہ، جی مطلب سمجھیے آپ۔ تجاہل کہتے ہیں جہالت کو، یعنی انجان ہونا، نامعلوم ہونا، ناواقفیت کو تجاہل کہتے ہیں، ناواقفیت کو۔ اور عارفانہ کہتے ہیں، عارفانہ، عارف کہتے ہیں جاننے والے کو، عارفانہ جو ہے جانا ہوا، جاننے کا انداز، یعنی واقف کو، واقف جاننے والے کو، ناواقف جو ہے نہ جاننے والے کو۔ تو یہاں پر اس طرح کا کلام میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جہاں پر جو ہے شاعر جو ہے جان کر بھی انجان بننے کی کوشش کرتا ہے، جان کر بھی انجان بننے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے، کمر خمیدی نہیں ہے سبب ضعیفی میں، کمر خمیدی نہیں ہے سبب ضعیفی میں، زمین ڈھونڈ رہا ہوں مزار کے قابل۔ بڑھاپے میں عموماً کیا ہوتا ہے، ضعیفی کے اندر، بڑھاپے کے اندر کمر جو ہے خمیدہ ہو جاتی ہے، آدمی جو ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس سبب سے جو ہے آدمی کیا ہو جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ انتقال کر جاتا ہے، تو وہ جو ہے اس کی تدفین وغیرہ عمل میں لائی جاتی ہے، اس کی جو ہے مزار بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے ضعیفی میں عموماً جو ہے یہ حقیقت بات ہے، یہ سب کے یہ کامن بات ہے کہ ضعیفی میں کمر خمیدہ ہو جاتی ہے، کمر کا جھک جانا
کمر خمیدہ ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ کمر خمیدہ، کمر کا جھکنا جو ہے یہ ضعیفی کی علامت نہیں ہے۔ تو یہ جان کر بھی انجان بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ ضعیفی میں اگر کمر خمیدہ ضعیفی کی علامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہ جو ہے جان کر انجان بننے کا نام جو ہے تجاہل عارفانہ ہے۔ اسی طرح دیکھیے، اس کو بھولا نہ چاہیے کہنا، اس کو بھولا نہ چاہیے کہنا، صبح جو جائے اور آئے شام، یعنی صبح جو گھر سے نکل گیا ہے اسے گھر لوٹنے تک جو ہے گھر کا بھولا نہیں کہنا چاہیے، اس طرح سے شاعر کہتا ہے۔ تو اور کیا کہنا چاہیے؟ اگر وہ گھر کو بھولا نہیں تو کیا گھر کو یاد رکھ کر بیٹھا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، جان کر بھی انجان بننے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر۔ تو اس کو بھولا نہ چاہیے کہنا، صبح جو جائے اور آئے شام۔ عام طور پر جب کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے اور وہ جو ہے فیملی سے دور ہو جاتا ہے اور پھر اپنی غلطی کا احساس کر کے اپنے رشتہ داروں سے آ کر معافی تلافی کرتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ صبح کا بھولا جو ہے شام گھر لوٹ آئے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اس طرح سے اسی بات کو جو ہے شاعر نے یہاں پر شعر کے اندر ڈھالا ہے، اس کو بھولا نہ چاہیے کہنا، صبح جو جائے اور آئے شام۔ تو اور کیا کہنا چاہیے؟ صبح جو جائے اور شام لوٹ آئے تو اس کو گھر کا بھولا نہ کہنا، یہ مناسب نہیں ہے، وہ گھر کا بھولا ہی تو ہے۔ بعد میں شام میں جب گھر یاد آیا تو آیا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے جان کر بھی انجان بننے کی کوشش اس میں کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی صنعت تجاہل عارفانہ کہلاتی ہے۔ یہاں صبح اور شام جو ہے تضاد کے معنوں میں بھی استعمال میں ہے، رائٹ؟ اوکے، اور آخری بات ہے تلمیح۔ تلمیح ایک اور صنعت ہے، وہ بھی جان لیں گے۔ تلمیح شاعری میں کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں۔ اشارہ کرنا، پورا قصہ یہاں پر بیان نہیں کیا تھا شعر کے اندر، بلکہ شعر کے اندر ایک دو الفاظ ایسے آ جاتے ہیں جس سے جو ہے اشارہ مل جاتا ہے، تلمیح کہتے ہیں۔ دیکھیے شعر کیا ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یہاں پر دیکھیے ابن مریم لفظ آ جانے کی وجہ سے، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور مریم جو ہے مریم علیہ السلام ہے۔ مریم، ابن مریم ہوا مریم علیہ السلام کے بیٹے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہاں پر شعر ہوا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، کہ اس زمانے میں بھی جو ہے ابن مریم جیسا کوئی شخص مجھے ملے، شاعر کہتا ہے مجھے ملے تو میں جو ہے اس سے میرے دکھ کی دوا کرواؤں گا، دوا کر دے میری۔ تو یہاں پر اشارہ ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے اوپر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ایسے معجزات دیے گئے تھے کہ وہ جو پیدائشی نابینا ہوتا ہے، ماپیٹ نابینا ہوتا ہے، تو وہ ایسے نابینا شخص کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ یعنی دست مبارک پھیر دیتے تو اس کی آنکھیں، اس کی بینائی لوٹ آتی تھی۔ اسی طرح کوڑی ہوتا تھا، اس کے بدن پر جو ہے ہاتھ رکھ دیتے تو جو ہے وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے جو دکھ، جو درد ہوتے تھے زمانے کے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے جب ان کے پاس وہ درد لے کر جاتی تھی تو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے جو ہے اللہ پاک کے کرم سے جو ہے وہ دکھ، وہ تکالیف ان کی دور ہو جایا کرتی تھی۔ تو شاعر جو ہے اسی واقعے کو یاد کرتا ہے، ایک لفظ ابن مریم آ جانے کی وجہ سے جو وہ تمام واقعات ذہن میں گردش کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک لفظ یا دو الفاظ کے استعمال سے کسی واقعے کی طرف اشارہ کر دینے کا نام شاعری میں کیا کہتے ہیں؟ تلمیح کہتے ہیں۔ اوکے، اسی طرح دیکھیے نار نمرود کو کیا گلزار، نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے۔ دیکھیے
اس شعر کے اندر، نعرے نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے۔ نعرے نمرود کیا ہے؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے دوست جو تھے، ان کو باطل قرار دیتے ہوئے نعوذ باللہ ان کو طرح طرح کے ظلم ستم ان پر ڈھانے کے لیے جو ہے آگ جلائی اس نے، 40 دن تک جو ہے کئی میل تک کی آگ بھڑکائی اس نے، آگ جلا کر جو ہے اس میں اس آگ کو کہتے ہیں نار نمرود۔ نمرود نے جو آگ جلائی تھی حضرت خلیل اللہ کے لیے، تو اس آگ کو نار نمرود کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا، جب جیسے ہی نمرود نے جو ہے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کو آگ میں جھونکا، تو اللہ نے اپنی کرم فرمایا حضرت خلیل اللہ پر، اور وہ سارے آگ کو، نار نمرود کو کیا کر دیا، گلزار کر دیا، ایک جو ہے حسین پھولوں کے باغیچے میں، گلشن میں اسے بدل دیا۔ تو جو ہے آگ کا ذرہ برابر بھی جو ہے اثر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نہ ہوا، وہ ٹھنڈی ہو گئی، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ان کو تکلیف پہنچے، اور اتنی جو ہے گرم بھی نہیں کہ ان کو تکلیف پہنچے، اس طرح سے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس طرح سے ہوا، اس طرح سے کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کو بچا لیا، یوں یوں جو ہے اس طرح سے، کس طرح سے، ٹھنڈا کر کے، گلزار کر کے، کسے، نار نمرود کو گلزار کر کے دوست کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، جو ہے اس طرح سے شاعر جو ہے نار نمرود کے استعمال سے، نار نمرود کے استعمال سے جو ہے کوئی بھی لفظ، دوسرا اگر لفظ چیک کر لیں آپ، گلزار سے جو ہے اس واقعے کا پتہ نہیں چلتا، دوست سے اس کا پتہ نہیں چلتا، لینے سے اس کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ لفظ نار نمرود سے جو ہے اس واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ تو اس طرح کسی لفظ کے استعمال سے کسی خاص تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر دینا جو ہے نعرے یعنی تلمیح کہتے ہیں۔ اوکے، کلیئر؟ میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اوکے